بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمار اخاک ولا تمازحه ولا تعدہ موعدا فتخلفہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر آپس میں جھگڑے اور فساد اور نفرت پیدا کرنے والے چند اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ بیان فرمائے ولا تماری اخاک، کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، اور دوسرا حکم یہ ہے ولا تمازح، کہ اس سے فضول مذاق مت کر، اور تیسرا یہ کہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، کہ اس سے ایسا وعدہ مت کر کہ کل تو اس کی خلاف ورزی کرے، وعدہ خلافی کرے۔ تو اس حدیث شریف میں جو سب سے پہلی بات ہے جو آپس میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر۔ اردو زبان میں لا تماری اخاک کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، لیکن چونکہ عربی زبان میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور ہماری اردو زبان کا دائرہ تنگ ہے، تو اس لیے ہمارے پاس اس لفظ کے ترجمہ کرنے کے لیے اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، ورنہ لا تمہارے یہ میرا ان سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں میرا کا مصداق جس طرح جسمانی جھگڑا کرنا ہے اسی طرح زبانی جھگڑا کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ بحث و مباحثہ کرنا، زبانی تتکار کرنا، یہ تمام میرا کے مصداق میں داخل ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے کہ اپنے بھائی سے جسمانی جھگڑا، زبانی اور لسانی جھگڑا، فضول بحث و مباحثہ مت کرنا، کیونکہ یہ چیز آپس کی محبت کو ختم کر دیتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے باہمی اتفاق اور اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑوں کے ایک سبب آپس میں بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور خاص طور پر یہ ہدایت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جن لوگوں کی یہ عادت بنی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات لے کر اس کو بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے سے اس پر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز ان کے مزاج کا ایک حصہ بن جاتی ہے کہ بس دوسرے سے بحث ضرور کرنی ہے۔ دوسرے سے بحث کرنے کے لیے بس ان کو کوئی بات ملنی چاہیے، اگرچہ وہ بات ایسی ہو کہ نہ اس سے دین کا تعلق ہو، نہ دنیا کا تعلق ہو، نہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہو، نہ اس کے بارے میں قبر میں سوال ہو، نہ اس کے بارے میں حشر میں سوال ہو، خامخواہ کی بات ہو، لیکن وہ اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور بحث و مباحثہ کا بازار گرم کر لیتے ہیں، اور ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بس دوسرے کے بات کو ٹھکرانا ہے، اس میں بس کجی نکالنی ہے، جو کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ چیز لوگوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ اچھے خاصے بھائی ہوتے ہیں، تعلق دار والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن آج ان بحث و مباحثہ کی وجہ سے ان کی آپس میں نفرتیں ہوتی ہے، آپس میں بغض اور حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو یہ سارا اس فضول بحث و مباحثہ کا نتیجہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں منع فرما رہے۔ خصوصاً ہمارے ہاں جو آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی سیاسی بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے پارٹی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرے کو اور دوسرے کے پارٹی، دوسرے کے لیڈر اور دوسرے کے باتوں کے بارے میں ہر محفل میں بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں، اور دوسرے کے باتوں کو رد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ جہاں بھی دو لوگ بیٹھیں گے تو بس آپس میں سیاسی بحث و مباحثہ شروع کر کے وہ آپس کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، اچھے بھلے دوست ہوتے ہیں، اور انہی جھگڑوں کی وجہ سے ان میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا فضول بحث و مباحثہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں منع فرما رہے کہ لا تمہارے اخاک، اپنے بھائی سے جسمانی جھگڑے کے ساتھ ساتھ زبانی اور لسانی جھگڑا، بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا، کہ یہ فضول کام ہے، اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، اور یہ چیز انسان کے علم کے نور کو بھی سلب کر دیتا ہے۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں المراء یذھب بنور العلم، کہ آپس میں یہ بحث و مباحثہ کرنا یہ علم کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ بھائی جو بات جس کے نزدیک حق ہے اور جس بات کو انسان حق سمجھ رہا ہے، دوسرے کے سامنے دلائل کے ساتھ اپنا وہ حق اور اپنی وہ صحیح بات اس کے سامنے رکھ دے۔ اگر کوئی دینی بات بھی ہو تو انسان جس کو حق سمجھ رہا ہے دلائل کے ساتھ دوسرے کے سامنے صحیح طریقے اور صحیح لہجے کے ساتھ اس کے سامنے بیان کر دے اور اس کو سمجھا دے۔ بقایا اگر اس کو سمجھ میں آئے اور وہ اس کی بات مان لے تو فبہا، اگر نہ مانے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے اوپر داروغہ تو نہیں بنایا کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں تسلیم کرے گا، کوئی ہمارے نظریے کے ساتھ متفق نہیں ہوگا، کسی کو اگر ہمارے دلائل سمجھ نہیں آئیں گے تو ہم اس کے اوپر داروغہ بن کر بیٹھے رہیں گے اور اس سے زبردستی منوائیں گے۔ نہیں، یہ منصب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کے اوپر صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ زبردستی کرنا، دوسرے سے اپنے بات منوانا، یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منصب نہیں دیا۔ تو میں اور آپ کون ہے کہ جو ہم نے یہ منصب اپنے لیے بنا لیا ہے اور دوسرے سے ہم خواہ زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے۔ بس جو بات انسان کے نزدیک حق ہو، حق اور صحیح طریقے سے صحیح لہجے کے ساتھ اپنے دوسرے بھائی کے خیرخواہی کے لیے دلائل کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دے، اگر اس کو سمجھ میں آ جائے وہ مان لے فبہا، اگر نہ مانے بس چھوڑے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔